اس ملک میں ایسے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہمیں اب باہر والے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں رہی. اپنے ملک کے اندر ہی ٹاپ کوالٹی آستین کے ساتھ پاکستان کا بیڑا گر کرنے میں 24/7 لگے ہوئے ہیں. 27ویں امینڈمنٹ اصل میں پاکستان کا جنازہ ہے. اس کو نا ذرا بریفلی دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا. آرمی چیف کو بہت زیادہ ایکسٹریم قسم کے پاورز دے دیے گئے ہیں. آرمی چیف کو پاک ایئر فورس، نیوی اور آرمی تینوں کا چیف بنا دیا گیا اور آرمی چیف کا اب نیا نام ہوگا چیف آف ڈیفینس. پریزیڈنٹ زرداری کو اب عمر بھر کی امیونٹی مل گئی ہے. کوئی کیس، کوئی انویسٹیگیشن کبھی بھی صدر صاحب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. آفس چھوڑنے کے بعد بھی وہ قانون کے ہاتھ سے بالکل انٹچیبل رہے گا. ایک نئی عدالت بن رہی ہے جس کا نام کانسٹیٹیوشن کورٹ کے نام سے ہے، جو کہ بڑے بڑے کیسز ہینڈل کرے گی، جس سے سپریم کورٹ کمزور ہو جائے گی اور گورنمنٹ کا کنٹرول مضبوط ہو جائے گا. ججز کو بنا ان کی مرضی کے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. ان کی انڈیپینڈنس ختم کر دی جائے گی. اصل فیصلے اب پریزیڈنسی اور ملٹری کے پاس چلے گئے ہیں. سویلین پاور ختم ہوتی جا رہی ہے. چیکس اینڈ بیلنسز بالکل ختم. ساری اتھارٹی ٹاپ پر اکٹھی ہو گئی ہے. یار یہ والے مزے تو صحابہ کرام کو بھی حاصل نہیں تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب انہیں شک ہوا کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت کے آرمی چیف تھے، ان کے پاس کچھ مال ایسا ہے جو شاید ان کا اپنا نہیں ہے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو جنگ سے واپس مدینہ بلایا اور باقاعدہ ان کے مال کی گنتی کی گئی. ایک ایک پیسے کا حساب کیا گیا اور یہ اطمینان ہونے کے بعد بھی کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جو دولت ہے وہ ان کے اپنے پیسے ہیں، کہیں سے کوئی کرپشن نہیں کی گئی. پھر بھی ان کے پاس جو اضافی مال تھا اس کو بیت المال میں رکھوا دیا گیا. ان کے پاس جو خوشبودار عطر، پرفیوم اور قیمتی کپڑے تھے وہ بھی بیت المال میں ڈال دیے گئے. انٹچیبل تو وہ بھی نہیں تھے. خیر انٹچیبل تو کوئی بھی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال دے کے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں گی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو یہ کون سا آئین ہے جو کہ پریزیڈنٹ صاحب کو انٹچیبل کر دیتا ہے، آرمی چیف کو انٹچیبل کر دیتا ہے؟ ویل ایٹ لیسٹ اس دنیا میں، جس وقت اس دنیا میں آنکھیں بند ہو کے اصل حقیقت میں آنکھیں کھلیں گی نا، تو سارے انٹچیبلز ہمیشہ کے لیے مرنے کی دعائیں کریں گے. پاکستان کا آئین تو کہتے ہیں کہ سارے لاز قرآن اور سنت پر بیسڈ ہوں گے. بھائی یہ کون سی سنت ہے جو کہتی ہے کہ ایک ملک میں ایک جتھا اکٹھا کر دو اور وہ جتھا جو مرضی کرتا پھر اس کو سارے کنٹرولز دے دو اور اس کو فرعون بننے دو؟ یہ کون سی سنت ہے؟ لیکن خیر ٹھیک بھی ہے، وہ جو مرضی کرتے پھرے، کون سا ملک کی عوام نے ہوش میں آنا ہے. ہم جیسے ہوں گے نا ہماری لیڈرز بھی ویسے ہی ہوں گے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہ آج کل یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ طلحہ انجم نے جو انڈیا کا جھنڈا اٹھایا تھا وہ ٹھیک اٹھایا تھا کہ نہیں، اور ڈاکٹر نبیہہ نے جو شادی میں چولیاں ماری تھیں اس کو کتنا ہی رگڑا جا سکتا ہے. اور یہ کہ جس آدمی نے ٹک ٹاکر کو بلا کر اس کی ویڈیوز اس کو دکھا کے پوچھا تھا کہ ناچنا جسٹیفائڈ ہے کہ نہیں، ہم تو یہ ڈسکس کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ ہم تماش بین قوم ہے. اور پھر ہمارے ملک نے سرکس ہی بننا تھا. اس سرکس میں ہر کوئی کلاؤن بننا چاہتا ہے. ایسا کلاؤن جس کو لوگ دیکھیں، اس کو ٹرول کریں، اس کا مذاق اڑائیں، اس کو ذرا سا بس فیم مل جائے کسی بھی طریقے سے. اب کیونکہ یہ والا سرکس ہی پاکستان میں چل رہا ہے تو ہم بھی سرکس کو ڈسکس کریں گے. اب ڈاکٹر نبیہہ بھی ایک کلاؤن ہے، اس سسٹم کی بنائی ہوئی کلاؤن، جس کو لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک انسپریشن ہے، پر اصل میں ایسا ہے نہیں. باجی نے انی مچائی ہوئی ہے پورے 2 ہفتوں سے. میرا شادی کا جوڑا کروڑوں کا ہے، میرا زیور کروڑوں کا ہے. مولانا طارق جمیل بھی پچھتاتے ہوں گے کہ یار میں نے کس عورت کا نکاح پڑھا دیا. خیر قصور ان میاں بیوی کا نہیں ہے، دونوں کی وائبس واقعی اصل میں میچ ہوتی ہیں. چھچھورپن اور جہالت دونوں سے ٹپکتی ہوئی دور سے نظر آ جاتی ہے. میچ میڈ ان ہیون. اللہ تعالیٰ واقعی جوڑیاں بناتے ہیں. لیکن سٹل کیونکہ ڈاکٹر نبیہہ میری بیسٹی ہے تو میں اس کی وکالت ضرور کروں گی. میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بیسٹی ڈاکٹر نبیہہ کو کوئی بھی ٹرول کرے، تو میں آج ڈاکٹر نبیہہ کی وکالت کروں گی اسی کی جہالت والی زبان میں. کیوں ہنس دو؟ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ایسی دلہن جس نے کروڑوں کا جوڑا پہنا ہو، کروڑوں کا زیور پہنا ہو. بے شک وہ کروڑوں کو تو کیا ہزاروں کا بھی نہیں لگ رہا تھا، لیکن تینوں کی کبھی نہیں دیکھا تم کو جو نے کہ مولانا طارق جمیل نے کسی کا نکاح پڑھوایا ہو اور اس دوران دلہا مسلسل اپنے فون پہ شودوں کی طرح سیلفیاں لے رہا ہو. کبھی نہیں دیکھا تم بمب جوگوں نے کہ مولانا طارق جمیل کے گھر نکاح پڑھوا کے انہیں کے بیٹے سے کسی دلہن نے منہ ماری کی ہو. نہیں مجھے بتاؤ، کبھی نہیں دیکھا تم ناس پٹوں نے کہ ایک میچور گرون ایس کپل کو چھچوروں والی حرکتیں کرتے ہوئے؟ اگر نہیں دیکھا نا تو تمہارے ایکسپوجر کا مسئلہ ہے. اتنی کوئی انوکھی حرکت نہیں کی میری بیسٹی نے. خود تم لوگ میزریبل لوزرز ہو اور میری بیسٹی کی زندگی میں خوشیاں کیا آگے، تم لوگوں کو تو ساڑے پڑ گئے. میرا خیال اتنا کافی ہے. بس میری اپنی بیسٹی کے لیے دعا ہے کہ ان کو بھی اپنے قسم سے بہت پیار ملے، اتنا پیار ملے کہ گالیاں دیتے ہوئے اس کی زبان نہ تھکے. مرد کسی عورت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا، وہ عورت کو گالی بھی نکال دیتا ہے. جو مرد آپ کو گالی نکال رہا ہے نا، یا آپ کو جو ہے وہ آپ پہ غصہ کر رہا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو ہاں گالیاں تو پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ آج کل گالیاں پڑ رہی ہیں طلحہ انجم کو کیونکہ کسی فین نے اس کو کانسرٹ کے دوران انڈین جھنڈا پکڑا دیا تھا تو اس نے اس کو پکڑ لیا. اب دیکھو یہ والی حرکت کوئی انڈین آرٹسٹ کرتا نا کہ پاکستان کا جھنڈا لہراتا تو اب تک اس کو انڈین عوام نے اور انڈین میڈیا نے جوتے مار مار کے گنجا کر دیا ہوتا. لیکن ہم ویسے نہیں ہیں، وی آر بیٹر دین دیم. طلحہ انجم بے شک انڈیا میں بینڈ ہے لیکن یہ انڈیا کی کمزرفی ہے. اب
जब एक इंडियन फैन पैसे खर्च करके टिकट लेके कॉन्सर्ट पर आया है तो इसका मतलब है कि कुछ सेंसिबल लोग हैं अभी भी उस तरफ बाकी। तो इतना बैश ना करो यार उस बेचारे को। पाकिस्तान को ना तलहा अंजुम के इंडियन झंडा उठाने ने इतना डैमेज नहीं करना जितना डैमेज अनटचेबल पाकिस्तानी जत्थे ने पाकिस्तान को करना। वो जत्था जिनकी नस्लें बैठ के पाकिस्तान का सफाया करती आ रही हैं और करती रहेंगी। छोटे मसलों को छोड़ के मेन मसले पे आओ, छोड़ दो तमाशे देखना। खैर तुम बताओ, क्या तुमने भी मेरी बेस्टी को ट्रोल किया था तो बाज आ जाओ, वरना मुझे गुस्सा ना दिलाना। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।